ایک حدیث کے مطابق آقا علیہ السلام، میں اس کا کانٹیکسٹ اور اس کا پریٹیکسٹ نہیں ایڈ کر رہا جسٹ سو دیٹ آئی کین ریلیٹ ٹو اٹ. آقا علیہ السلام کربلا میں حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا خون ایک شیشی میں اکٹھا کر رہے ہیں. پلیز اب میری بات سمجھے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جس وقت حسین علیہ السلام قربانی دے رہے ہیں، اس حدیث کے مطابق اس وقت آقا علیہ السلام موجود ہیں اور خون اکٹھا کر رہے ہیں ان کا، جس کی وجہ سے میں اس حدیث کی روشنی میں اس جنگ کو غزوہ کہتا ہوں. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ کیسی باتیں کرتا ہے. جس جنگ میں آقا علیہ السلام خود موجود ہیں اس کو میں تو غزوہ ہی کہتا ہوں بھائی. اور آقا علیہ السلام اگر حسین علیہ السلام کا خون مبارک اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کسی ٹائم زون ڈائمنشن میں وہاں موجود ہیں تو اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہ آقا کی حدیث ہے کہ جب مجھے خواب میں دیکھو تو مان لینا اگر کوئی شخص کہے کہ اس نے مجھے خواب میں دیکھا، کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا، تو وہ خواب جس میں آقا علیہ السلام دیکھے گئے خون اکٹھا کرتے ہوئے، وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھا. اور جس ہستی نے دیکھا تھا وہ کوئی عام ہستی نہیں تھی. So I believe at that time with Hussein alayhi salam, while he is dedicating his children, his life, his whole universe in the path of the Lord Almighty, us waqt the most magnificent being on the planet was there. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو تھے ہی تھے، ان کے محبوب بھی موجود تھے. اس سے بڑی جنگ کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا وہ ایٹماسفیئر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا، میں آپ کو حدیث کا ریفرنس دوں گا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ حدیث کیا ہے، اس میں پوری ڈیٹیل. عمر سلمان نے خواب دیکھا تھا، حضرت عمر سلمان. اچھا، جو یہ اس ایونٹ میں کوئی بھی ہستی نہیں رہے گی جو موجود نہیں ہے. اگر رب موجود ہے جو کہ سدا موجود ہے، اور رب کا محبوب موجود ہے، محبوب کا نواسا موجود ہے، تو پھر پیچھے کون رہ گیا؟ کل کائنات تو وہیں موجود. ایسی جنگ میں جہاں آقا علیہ السلام حسین علیہ السلام کا خون مبارک اکٹھا کر رہے ہیں، امیجن کریں ان کم نصیبوں کو، جن کم نصیبوں کے واروں سے اس وقت وہ خون بہایا جا رہا ہے جو آقا علیہ السلام اکٹھا کر رہے ہیں. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس انتہا کو رنگ کیا دیا جا رہا ہے کہ تم شیعہ، تم سنی، تم فلاں، تم صحیح، تم غلط، تم ایسے، تم ویسے. یہ نہیں ڈسکس کیا جا رہا کہ جس ہستی نے آپ تک یہ میسج آف صحیح اینڈ غلط بتایا ہے، یہ سیاہ اور سفید جس نے سکھایا ہے، یہ دین، یہ معرفت ربی جس نے آپ کو دی ہے، یہ قرآن پاک جس نے آپ کو دیا ہے، یہ نواسا جس کی بدولت دنیا میں آیا ہے، وہ شخص بقول the mightiest people and the most correct books وہ وہاں موجود پائے جاتے ہیں اور اس خون مبارک کو اکٹھا کرتے ہیں. اس کے بعد سیاہ اور سفید، اس کے بعد صحیح غلط کی بحث نہیں رہتی. اس کے بعد یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایسا کیا تھا اس غزوے میں، اس جنگ میں، کہ اس کو غزوہ بنا دیا آقا علیہ السلام نے. آ کے کیوں غزوہ ہند کو غزوہ ہند کہا جاتا ہے؟ کہ ایک دفعہ حسین علیہ السلام جب میدان میں اترے ہیں تو آقا علیہ السلام انٹر ڈیمینشنل ٹریول کر کے ان کا خون مبارک اکٹھا کر رہے ہیں. تو ایک دفعہ انہی کی گھر کے مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو انٹر ڈیمینشنل ٹریول اینڈ the presence of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم will be there. I guarantee you that with all the knowledge that I possess. چاہے جس نے اس سے ڈفر کرنا ہے وہ کرے، چاہے وہ عالم ہے یا وہ ذاکر. غزوہ ہند کو غزوہ آقا علیہ السلام کی پریزنس بنائیں گی. غزوہ ہند کو غزوہ آقا علیہ السلام کا گھرانہ، آقا علیہ السلام کی موجودگی اور حق ایک طرف، رب، اس کا محبوب، محبوب کا کے نواسے، اس کی فیملی اور حق ایک طرف کھڑے ہوں گے. اس لیے یہ غزوہ ہوگا. اس پہ ہم کبھی بعد میں بحث کریں گے کہ غزوہ ہند کیا ہے اور اس کی کیا ڈیٹیلز. لیکن یہ غزوہ ہند بھی اسی قربانی جو حسین علیہ السلام کے گھرانے نے دی
اسی قربانی کی برکت سے ہوگا، اسی قربانی کے سیکوینس میں ہوگا، اس کے تسلسل میں ہوگا. لیکن ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، ہم نے تو یہ بحث کرنی ہے کہ بھائی پہلا خلیفہ کون تھا تو دوسرا کون تھا، بڑا کون تھا تو چھوٹا کون تھا، زیادہ درجہ کس کا تھا تو کم کس کا تھا. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کیا تھا. یہ جب ہم نے کربلا کا میدان سجا ہوا دیکھ اور نہ صرف آئیڈینٹیفائی کرنا ہے بلکہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے بچے تک وار کے ٹریننگ دینے. اور باطل کی شناخت، اور مومن کا ہر وقت اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت پہ قرآن کی روشنی میں اپنے آپ کو ایسے پیش کرنا کہ رب تیری دے عطا کی، تیرے لیے ہی وقف کر دی، تیرے رستے میں وقف کر دی، اور اس شان سے کی جس شان سے مومن اٹھتا ہے. تیرا سر نیزے پہ کب تھا؟ وہ سوا نیزے پہ تھا. تو یزیدوں کے لیے ایک حشر برپا کر گیا. تو اکیلا تھا تو اب لشکر تیرا سارا جہاں. تو اکیلا تھا تو اب لشکر تیرا سارا جہان، اور جو لشکر تھا تو اس کو اکیلا کر گیا.